حدیث نمبر 359 عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل وفاتہ لا يبقى فی جزیرۃ العرب دینانی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اپنی وفات سے پہلے عرب کے جزیرے میں، جزیرۃ العرب میں 2 دن باقی نہیں رہیں گے، یعنی ایک ہی دن رہے گا۔ بس جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دی، ارتد فی کل ناحیۃ من جزیرۃ العرب مرتدون عامہ و خاصہ، بس جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات عطا فرمائی تو جزیرۃ العرب کے ہر گوشے میں کچھ لوگ مرتد ہو گئے تھے، اور واشربت الیہود والنصرانیہ، یہودیت اور نصرانیت سر اٹھائی، وعم المنافقون، اور منافقین پھیل گئے تھے مدینے میں، وما حولها، اور جو اس کے اطراف ہے، وقاد الدین، اور وہ دین کے بارے میں سازش کرنے لگے، وبقی المسلمون، اور مسلمانوں کی حالت، مسلمان کیسے باقی رہ گئے تھے بتا رہے ہیں، کالغنم المطیرہ، ان بکریوں کی طرح جو بارش میں بھیگ رہی ہیں، تاریک اندھیری رات میں، فی اللیلۃ المظلمہ الشاتیہ، سرد رات میں، یعنی ٹھنڈک والی رات، سردی والی رات، سرد رات میں، سرد اور تاریک رات میں بھیگنے والی ان بکریوں کی طرح ہو گئے جو اس سرزمین پر ہے جہاں پر بھیڑیے ہو رہے ہیں، یعنی مسلمانوں پر چاروں طرف سے حملے ہونے لگے۔ فما اختلف الناس فی قطعۃ، بس لوگ اختلاف نہیں کی کسی چیز کے بارے میں، کسی ٹکڑے کے بارے میں، الا اصاب ابی بابہا، مگر میرے والد اس کے دروازے تک پہنچے ہوئے تھے، وطار بی فنائہا، اور اس کے صحن میں اڑنے لگے، یعنی مطلب اس ہر فتنے کا سد باب کیا، ختم کر دیا، فتنہ ارتداد اٹھاتا نا، مرتدین سے آپ مقابلہ فرمائیں۔ مانعین زکوٰۃ کا ایک گروپ تیار ہو گیا تھا، یعنی وہ لوگ جو یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی ہم نماز تو پڑھیں گے لیکن روزہ یہ زکوٰۃ نہیں دیں گے، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ان سے آپ مقابلہ فرمائیں، ان سے جنگ کیے اور ان کو ختم کر دیا۔ فتنہ ارتداد، یہی ارتداد ہے، ایک رکن کا بھی انکار کرنا مرتد ہونے کے برابر ہے۔ اسلام کی اگر ایک فرض کا بھی کوئی انکار کرا تو کافر ہو جائے گا، ہاں، اسلام سے خارج ہے۔ اور یہ پھر اسی طرح یعنی نبوت کے جو جھوٹے دعوے دار، مسیلمہ کذاب، اسود انسی، ان سے بھی آپ مقابلہ فرمائیں جنگ کے۔ وَلَوْ حُمِلَتِ الْجِبَالُ الرَّوَاسِي مَا حُمِلَ أَبِي لَهَاظَهَا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہے کہ حضور کے وصال کے بعد میرے والد پر یعنی جو مصیبتیں آئیں اس کے بارے میں ذکر کرتے فرما رہے ہیں کہ مضبوط پہاڑوں پر اگر وہ مصیبتیں ڈال دی جاتی جو میرے والد پر ڈالی گئی، لہٰذا تو مضبوط پہاڑوں کو بھی وہ مصیبتیں توڑ دیتی تھی، لیکن آپ ثابت قدم رہے بس۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استقامت کو بتا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے وصال سے پہلے ایک لشکر کو روانہ فرمائے تھے، حضرت اسامہ بن زید کی سرکردگی میں، ان کی قیادت میں لشکر آگے بڑھا، پھر وہ لوگوں کو اطلاع ملی کہ حضور کا وصال ہوا تو لوگ واپس آ گئے۔ پھر حضور کے پردہ فرمانے کے بعد مدینہ منورہ میں یہ فتنہ اڑ گیا تھا مانعین زکوٰۃ، پھر ادھر دوسرے علاقے میں مانعین زکوٰۃ، زکوٰۃ کا انکار کرنے والے، زکوٰۃ دینے سے انکار کرنے والے۔ تو زکوٰۃ ایک وہ ہے کہ بھئی زکوٰۃ کا انکار نہیں کر رہا ہوں، زکوٰۃ کو مان رہا سوما، لیکن دے رہا نہیں تو گنہگار ہوں گا۔ زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، نہیں دوں گا اگر کوئی شخص بولا تو کافر ہوگا وہ، اللہ اکبر، کیونکہ فرض کا انکار کرنا یہ کفر ہے۔ ہاں، فرض کو تو مان رہا ہے فرض، لیکن اس کی ادائیگی میں کوتاہی ہو رہی ہے تو اس کی وجہ سے کافر نہیں ہوگا۔ جیسے نماز کی فرضیت کو تو مان رہا ہے لیکن نماز پڑھنے میں اس کی کوتاہی ہو رہی ہے، اور یہ اعتراف بھی کر رہا ہے کہ نماز پڑھنا فرض ہے لیکن مجھ سے کوتاہی ہو رہی ہے، تو ان کافر نہیں ہوگا وہ، انکار سے کافر ہو جاتا ختم بس۔ تو وہ لوگ وہاں پر جو اس دور میں عہد صدیقی میں جو فتنہ اٹھا تھا، وہ لوگ کیا بول رہے تھے، ہم نماز تو پڑھیں گے، کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نماز پڑھیں گے لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے، تو حضرت فرمایا اگر زکوٰۃ سے انکار کرو گے تو تم سے جنگ کی جائیں گے۔ واللہ لو منعوا لی
منعونی اقالا لجاہدتہم، آپ فرمائیں کہ ایک رسی بھی اگر وہ لوگ زکوٰۃ میں جو دے رہے تھے حضور کے زمانے، اب اگر اب نہیں دیں گے تو میں ان سے مجاہدہ کروں گا، میں ان سے جنگ کروں گا۔ تو اب اس وقت کچھ لوگ یہ کہنے لگے کہ بھائی ایسے حالات میں یہ لشکر کو وہاں بھیجنا مناسب نہیں ہے، مشورہ بعض لوگ دیے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق فرمائے حالات چاہے کچھ بھی ہو جائے، حضور یہ لشکر کو بھیج دیے تھے، میں اس کے خلاف نہیں جا سکتا، حضور جو فرمائے اس کے مطابق کروں گا۔ تو خلیفہ وہ ہے جو اصل کے موافق کام کرنا، اللہ کے رسول کے خلیفہ ہے تو ان کے موافق کام کریں گے، یہ بتائیں۔ شیخ ایک طرف جا رہے ہیں، خلیفہ ایک طرف، تو خلافت نہیں ہے، اصل کے موافق ہونا چاہیے۔ جی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر دوبارہ اس لشکر کو بھیجے، وہ لوگ جیت کے آ گئے۔ تو یہاں پہ جو مخالفین تھے وہ لوگ دب گئے، اس کی وجہ سے اثر پڑا ان لوگوں کے اوپر کہ بھائی وہ لوگ ادھر جیت کے آ گئے، یہاں پہ بھی کچھ جنگ ہوئی بولے۔ حدیث نمبر 360 عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت لما زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنتہ ام کلثوم قال لأم ایمن حیی ابنتی ام کلثوم وزفیها الى عثمان وخفقی بین یدیها بالدف ففعلت ذلك فجاءها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثالثة فدخل عليه فقال كيف وجدت بعلك؟ قالت خير بعل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه أشبه الناس بجدك إبراهيم وأبيك محمد. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کرا دیا تو آپ نے حضرت ام ایمن سے فرمایا کہ تم میری بیٹی، میری شہزادی حضرت ام کلثوم کو تیار کرو اور ان کو روانہ کرو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور ان کے سامنے دف بجاؤ۔ ففعلت، تو حضرت ام ایمن جو حضور کے خادمہ تھے وہ ایسا کی۔ بس حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ام کلثوم کے پاس تشریف لائے 3 دن کے بعد۔ فدخل علیہ، بس آپ ان کے پاس داخل ہوئے اور فرمایا کہ تم اپنے شوہر کو کیسے پائی؟ تو انہوں نے کہا کہ بہترین شوہر۔ فقال نبی، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سنو آگاہ ہو جاؤ، بے شک وہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ مشابہ ہیں تمہارے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اور تمہارے والد محمد عربی کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بتا رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، دف کا ذکر آیا دیکھیں تو ایک طرفہ دف ہے، علماء اس کی تشریح کر دیں گے۔ حدیث نمبر 361 عن ابی عبد الرحمن الازدی قال لما انقضى الجمل قامت عائشة فتكلمت فقالت أيها الناس إن لي عليكم حرمة الأمومة وحق الموعظة لا يتهمني إلا من عصى ربه. فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم بين السحر ونحر وأنا إحدى نسائه في الجنة ادخرني ربي وخصني من كل بضاعة وبي ميز مؤمنكم من منافقكم وبي رخص لكم في صعيد وأبي رابع 4 من المسلمين وأول من سمي صديقا قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض يطوقه وهق الإمامة ثم اضطرب حبل الدين فأخذ بطرفيه ورشق لكم أنيابه فرقد النفاق وأعاض نبع الردة وأطفأ ما حشد يهود وأنتم حينئذ جحظ تنتظرون الغدرة وتستمعون الصيحة فراب الثاني ثأيا وأذم السقاء وامتاح من المهواز واجتهر دفن الربي فقبضه الله واطيا على هامة النفاق
مذکیا نار الحرب للمشرکین یقضان فی نصرت الاسلام صفوحا عن الجاہلین۔ حضرت ابو عبد الرحمن الازدی سے روایت ہے، انہوں نے کہا جب لمن قضى الجمل، جب جمل ختم ہوئی یعنی جنگ جمل، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کھڑی ہو گئی، فتکلمت، بس آپ کلام فرمائے، بس آپ نے کہا اے لوگوں سنو، ان لی، بے شک میرے لیے تم پر حرمت عمومت ہے، عمومت یعنی ماں کی طرح حرمت ہے، یعنی میں تمہاری ماں ہوں، وہ حق، اور میرے لیے حق ہے، یعنی ماں کا جس طرح احترام کرنا تم پر فرض ہے، میرا بھی اسی طرح تمہارا حق ہے، اسی طرح میرا بھی تم پر حق ہے، اور نصیحت کرنے کا بھی مجھ کو پورا حق ہے، مجھ پر تہمت نہیں لگائے گا مگر وہی شخص جو اللہ کا نافرمان ہے، میرے بارے میں بدگمانی نہیں کرے گا مگر وہی شخص جو حقیقت میں فاسق ہے، فاجر ہے، گنہگار ہیں، بدبخت ہیں۔ قبضہ رسول اللہ، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام وفات پائے، بین السحری و نحری، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، یعنی کچھ لوگ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ہو گئے تھے نا، کیونکہ یہ بہت ہی حساس مسئلہ ہے، ایمان کا معاملہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی بھی ازواج کے بارے میں بدگمانی رکھنا گویا کہ اپنے آپ کو جہنم میں ڈال لینے کے برابر ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر نسبت قابل احترام، اس کا احترام کرنا فرض ہے، اور ہر نسبت کو اللہ تعالیٰ پاک بنایا۔ اہل بیت بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے، صحابہ بھی اور امہات المؤمنین بھی۔ تو اب یہاں پر آپ فرما رہے ہیں کہ قبضہ رسول اللہ، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام وفات فرمائیں بین السحری و نحر، یعنی جب آپ وفات فرمائیں تو آپ کا سر انور یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ٹیک لگا کے سو گئے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر سر رکھے ہوئے تھے، آپ فرما رہے وانا، یعنی یہ تمام ازواج میں آپ کو یہ خصوصیت ملی، یعنی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری لمحہ ہے دنیا سے جو آپ تشریف لے گئے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زیادہ قریب رہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آپ ہی تھے۔ وانا احدی نساء، آپ فرماتی ہیں کہ میں حضور کے ازواج میں سے ایک زوجہ ہوں جنت میں ہوں، جی، یعنی جنت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ منتخب فرما دیا آپ کو۔ ادخرنی ربی، میرے رب نے مجھ کو محفوظ فرما دیا اور مجھ کو خاص فرمایا تمام لوگوں میں سے، وہ بھی میزہ، اور میرے ہی ذریعے اللہ تعالیٰ تم میں سے جو ایمان والا ہے اس کو الگ کر دیا منافق سے، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر منافقین جو الزام لگائے تھے جھوٹا، تو اس کی وجہ سے ایمان والا کون ہے، منافق بدبخت کون ہے، یہ ظاہر ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکیزگی اور براءت کو اللہ تعالیٰ قرآن میں نازل فرمایا آسمان سے، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منافقین کے ہر الزام سے پاک ہے، تہمت سے پاک ہے، دنیا اور آخرت کی پاک ترین عورتوں میں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والدہ مریم علیہ السلام پہ الزام لگایا گیا تو جواب عیسیٰ علیہ السلام دیے تھے، جو کہ خدا کی مخلوق، خدا کے بندے ہیں، اور حضرت عائشہ پر جب الزام لگایا گیا جھوٹا تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ قرآن میں دیا۔ سبحان، یعنی 10 آیتیں تنہا آپ کے بارے میں نازل ہوئی، کنٹینیو آپ کی برات کے بارے میں۔ وہ بھی رخص لکم، اور میرے ہی وجہ سے اللہ تعالیٰ تم کو اجازت دیا، اقوا نامی جو علاقہ ہے یعنی وہاں کی مٹی کی اجازت دے دی اللہ، تیمم کا جو حکم نازل ہوا آپ کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے۔ اور میرے والد سب سے پہلے مسلمان ہیں میرے، اور وہ سب سے پہلے صدیق کا نام پانے والے والے، صدیق لقب پانے والے، بس اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام وفات پائے، جبکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے راضی تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو امامت کا توق عطا فرمائے، امامت کی باغ ڈور آپ کے ہاتھ میں دے دی، ثم ضربا، پھر دین کا معاملہ
اس دور میں جو حالات پیدا ہوئے بتا رہے ہیں عہد صدیقی میں، رسی کمزور ہونے لگی تو آپ اس کے دونوں کناروں کو پکڑ لیے، وَرَشَقَ لَكُمْ، اور تمہارے لیے اس دین کی رسی کو آپ تھام لیے، کیسا؟ اپنے کونچلیوں کے ذریعے، یعنی مضبوطی سے تھام لیے، چھوٹنے نہیں دیے۔ بس نفاق سو گیا، یعنی نفاق کو آپ دفن کر دیے، سلا دیے۔ اور یہ ردت ارتداد کا جو فتنہ ابھر رہا تھا اس کو آپ بجھا دیے، کم کر دیے۔ وَأَطْفَأَ، اور یہودی جو سازشیں کر رہے تھے آپ اس کو، ان کی سازشوں کی آگ کو بجھا دی۔ اس وقت تم آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، یعنی تم نگاہیں تاڑ کر دیکھ رہے تھے، یعنی ایسے حالت میں کیا کرنا اور کون مدد کرے گا تم یہ دیکھ رہے تھے۔ تیاری کا تم انتظار کر رہے تھے۔ وَتَسْتَمِعُونَ الصَّيْحَةَ، چیخ و پکار تم سن رہے تھے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فساد کو ختم کر دیا، اور مشکی سے کہ منہ کو بند کر دی، اور گہرے کنویں میں سے پانی نکال کر دیے رہے، مشکی سے مجھ سے منہ بند کر دیا، یعنی جو فتنے کا جو وہ تھا نا بھی دروازہ، اس کو بند کر دیا۔ جی۔ اور گہرا کنواں، بڑا جو کنواں ہے نا، اس سے آپ لوگوں کو سیراب کرنے لگے، یعنی اسلام کے کنویں سے، اسلام کی نہروں سے آپ لوگوں کو سیراب کرنے لگے۔ وَاجْتَهَرَ دُفُنَ الرِّبَا، اور لوگوں کو اچھی طرح سیراب کرنے لگے، بہت زیادہ پانی۔ فَقَبَضَهُ اللَّهُ، یعنی ان کی سخاوت کی طرف اشارہ ہے، فتنوں کو ختم کیے اور لوگوں کو یعنی خوش دلی کے ساتھ عطا کرنے لگے۔ فَقَبَضَهُ اللَّهُ، بس اللہ تعالیٰ آپ کو اٹھا لیا اس حال میں کہ آپ نفاق کی گردن پر آپ پیر رکھے ہوئے تھے، یعنی نفاق کو پورا کچل دیے برا سبحان اللہ۔ ملک کی، اور یہ مشرکین کی جو آگ، جنگ کی جو آگ تھی جو بھڑک رہی تھی اس کو آپ بجھا دیے۔ یقظان، آپ بیدار تھے نصرت الاسلام میں، اسلام کی مدد کرنے کے لیے، اور جاہلوں کو یعنی نادان جو مسلمان ہیں ان کو درگزر کرنے والے تھے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو کارنامے ہوئے اس کو آپ بیان فرمائیں۔ نادان مسلمان کو درگزر کر دیا کا مطلب؟ یعنی جو لوگ نا سمجھ ہیں، جی۔ اگر آپ کو تکلیف پہنچائے تو ہم ان سے بدلہ نہیں لیے بلکہ چشم پوشی فرمائیں، یعنی نظر انداز کر دیا۔ نظر انداز کر دیا، یعنی کیونکہ حلم کی بات ہے نا بھائی، جی۔ مقام اتنا بلند ہے، چاہتے تو آپ ان کو سزائیں دے سکتے تھے، لیکن آپ کی ذات کو جو تکلیف پہنچائے تو ذات کے خاطر آپ بدلہ نہیں لیے۔ اسلام کو اگر کوئی تکلیف پہنچا رہا، نقصان پہنچا رہا تو آپ اس سے جنگ کیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حدیث نمبر 362، عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت سمعت خلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اوحى اللہ الی ان ازوج کریمتی عثمان بن عفان، قال یوسف بن السفرا، یعنی رقیہ و ام کلثوم۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہے کہ میں اپنے خلیل، اپنے محبوب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنی کہ اللہ تعالیٰ میری طرف وحی کیا کہ میں اپنے دو معزز شہزادیاں یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا نکاح کرا۔ راوی کہتے ہیں کہ بھئی حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم، یعنی حضرت عثمان غنی کا بھی جو نکاح ہوا آپ کے پورے شہزادیوں کا اللہ کے حکم سے ہوا۔ حدیث نمبر 363، عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عبدا من عباد اللہ قد خیر بین ما عند اللہ و بین الدنیا فاختار ما عند اللہ فلم يفقهها احد الا ابو بکر فبكى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على رسلك يا ابا بکر سدوا هذه الابواب الشوارع في المسجد الا باب ابي بکر فإني لا أعلم امرأ أفضل عندي يدا في الصحابة من أبي بکر۔ حدیث نمبر 363۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ ایسا ہے جس کو اختیار دیا گیا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا اس چیز کے درمیان جو اللہ کے پاس ہے اور اس چیز کے درمیان جو دنیا کے درمیان ہے، یعنی دنیا اور آخرت کے درمیان اللہ تعالیٰ اختیار عطا فرمایا، چاہے دنیا میں رہے چاہے اللہ کے پاس، تو اس بندے نے اس چیز کو اختیار کیا جو اللہ کے پاس ہے۔ بس اس بات کو نہیں سمجھے کوئی بھی سوائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فبکا، بس جب یہ بات سنے آپ تو رونے لگے، یعنی حضور کے وصال کی طرف اشارہ تھا جی کہ اللہ تعالیٰ حضور کو اختیار دے دیا کہ آپ اگر چاہیں تو قیامت تک بھی رہنا چاہیں تو رہ سکتے تھے، چاہے تو آپ اللہ کی بارگاہ میں آ سکتے، تو اللہ سے بڑھ کے حضور کے پاس کوئی بھی چیز نہیں ہے، اللہ کی ذات ہی آپ کو مقصود ہے۔ فختار، بس آپ اللہ کی ذات، اللہ کے پاس جو نعمتیں ہیں اس کو آپ پسند فرمائیں آخرت۔ تو یہ بات جب فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ اے ابو بکر تم رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، مت رو، سدو ہذہ الابواب۔ پھر صحابہ سے فرمائیں کہ تمام مسجد نبوی میں جو دروازے کھلتے ہیں سب کے دروازوں کو بند کر دو سوائے ابو بکر کے دروازے کے۔ فإنی لا اعلم، کیونکہ میں نہیں جانتا کسی ایسے شخص کو جو میرے پاس افضل ہو، حضور فرما رہے ہیں یدن احسانات کے اعتبار سے، پھر صحابہ میں سوائے حضرت ابو بکر صدیق کے۔ سبحان اللہ۔ تو اس پہ افضلیت بھی معلوم ہو گئی، یہ اولیت بھی معلوم ہو گئی، خلافت میں اول آپ ہی سے جی۔ یہ حدیث واضح ہے، سمجھو بالکل۔ حدیث نمبر 364۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى عثمان فدعاه فاقبل الیہ وسمعته يقول يا عثمان ان الله لعل يقمصك قميصا فإن أرادوك على خلعه فلا تخلعه ثلاثا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا بھیجے، بس آپ ان کو بلائے، فاقبل، بس وہ آپ کے پاس آئے، فسمعت، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں حضور کو یہ فرماتے اس لیے کہ اے عثمان یقیناً اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ تم کو کوئی قمیص پہنائے گا، اگر لوگ تم سے یہ چاہیں کہ تم اس کو اتار دو تو تم اس کو مت اتارو، یعنی خلافت کی طرف اشارہ تھا۔ منافقین یہ چاہیں گے کہ تم خلافت سے ہٹ جاؤ، فتنے برپا کریں، تم شہید ہو جانا لیکن خلافت نہ چھوڑنا ہو، یعنی حق پہ اگر قائم ہے تو لوگوں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بولا۔ تو چنانچہ ایسا ہی ہوا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے لیکن آپ خلافت کو نہیں چھوڑیں، یعنی حق پر اگر قائم ہے کسی عہدے پہ رہتے ہوئے تو اس کے لیے مطلب اگر عہدے کو نہیں چھوڑ رہے ہیں اسی وجہ سے اگر لوگ تانے دے رہے تو اس کا اعتبار نہیں ہو رہا، لوگ بولیں گے نا بھی ارے اتنے فتنے فسادات ہو رہے ہیں لیکن یہ صاحب ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہو، کوئی ناحق ہٹانا چاہ رہا تھا صحیح، وہ اس کی دلیل مل رہی ہے، اس پہ دلیل مل رہی ہے کہ بھائی اگر حق پر ہے کوئی ہٹانا چاہ رہا ناحق تو اس وقت نہیں چھوڑنا چاہیے، اگرچہ کہ جان چلی جائے، مطلب حق پہ جمے رہوں، حق پہ قائم رہنے کی اس میں تاکید ہے۔ جی۔ حدیث نمبر 365۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت ان الکافر لیسلط علیہ فی قبره شجاع اقرع فیأکل لحمه من رأسه الى رجله ثم یکسى اللحم فیأکل من رجله الى رأسه فهو كذلك۔ حدیث نمبر 365۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہے کہ بے شک کافر پر اس کے قبر میں ایک سانپ مسلط کر دیا جاتا ہے، گنجا سانپ ہے، گنجا یعنی کیا مطلب
زہر یعنی سانپ میں جب زہر بڑھ جاتا تو وہ گنجا ہو جاتا ہے، گنجا سانپ اس پر یعنی زہریلا سانپ اس پر مقرر کر دیا جاتا ہے، بس اس کا وہ گوشت کھاتا ہے اس کے سر سے پیر تک بھرا، پھر اس کو گوشت پہنایا جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے جسم میں گوشت پیدا کر دیتا ہے، پھر وہ اس کے پیر سے اس کے سر تک پورا گوشت کھا لیتا ہے، بس وہ اسی طرح عذاب میں رہیں گا ہمیشہ۔ حدیث نمبر 366 عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت قلت یا رسول اللہ ان لجمیع سویحباتی کنن وقال تکنى باسم ابنك عبد الله ابن الزبیر فكانت تکنى بأم عبد اللہ۔ حدیث نمبر 366 ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ بے شک میرے تمام سہیلیوں یعنی میرے ساتھیوں کے لیے دیگر ازواج مطہرات کے لیے کنیتیں ہیں، تو حضور فرمائیں تمہاری کنیت تم کنیت رکھ لو اپنے بیٹے کے نام سے حضرت عبداللہ بن زبیر، فکانا تو آپ کی کنیت تھی ام عبداللہ، ام عبداللہ یعنی عبداللہ کی ماں۔ حدیث نمبر 367 انا عائشہ رضی اللہ عنہ قالت اعطانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناقة سوداء كأنها فحمة صعبة لم تختم فمسحها ودعا عليها بالبركة ثم قال اركبي وارفقي بها فإنه لم يجعل الرفق في شيء إلا زانه ولم ينزع من شيء إلا زانه حضرت عبداللہ بن زبیر إلا شانه، یعنی آپ کے بھانجے تھے نا بہن کی بیٹے، اچھا اچھا، تو ان کی ام عبداللہ بلکہ آپ کی کنیت رکھ دی گئی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی کہ مجھ کو اللہ کے رسول علیہ السلام ایک کالی اونٹنی عطا فرمائی، سیاہ فم، گویا کہ وہ کوئلہ ہے، صعبہ سخت ترین تھی، وہ لم تختم اس کو لگام نہیں لگائی گئی تھی، بس اللہ کے رسول علیہ السلام اس اونٹنی پر ہاتھ پھیرے اور اس پر آپ برکت کی دعا کیے، پھر آپ مجھ سے فرمائیں کہ تم اس پر سوار ہو جاؤ اور اس کے ساتھ نرمی کرو، کیونکہ نرمی کسی چیز میں نہیں پیدا کی جاتی مگر نرمی اس چیز کو زینت بخشتی ہے، نرمی کا ہونا زینت کی بات ہے۔ لوگ جیسا بولتے ہیں نا اگر لوگ کیا بولیں گے کمزور سمجھتے ہیں، ویسا ڈرنا نہیں ہے، جیسا معاشرے میں ماحول بنا ہوا ہے، اینٹ کا جواب پتھر سے دینا، نہیں تو لوگ پہن لیتے کہ بالکل جاہلیت اور شیطانوں کی بات ہے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ جس بندے کو اللہ جنت میں داخل کرنا چاہتا اس کی طبیعت میں نرمی پیدا کرتا۔ دنیا والوں کے لیے دنیا کی نظر میں نرمی والا وہ دکھ رہا، لیکن اللہ اس کے رسول کی نظر میں محبوب ہے، وہ پسندیدہ عمل ہے۔ دنیا والوں کو کیا دیکھنا ہے اس میں؟ نرمی کا ہونا انسان کے لیے بہت بڑے کمال کی چیز ہے۔ اگر یہ قباحت خراب چیز ہوتی تو اللہ انبیاء کے اندر نرمی نہیں رکھتا تھا، حضور کو رحمت بنا کے بھیجا نا، سبحان اللہ، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے محبوب آپ پورے لوگوں کے لیے نرم ہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے آپ پر۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اور اگر آپ سخت مزاج ہوتے، سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے اطراف سے کٹ جاتے تھے۔ یعنی یہ بعض لوگ جیسا تلخ لہجہ اختیار کرتے لوگوں کی نصیحت کے لیے بھی، ایسا تو یہ نبوی منہج نہیں ہے۔ کیا حضور کی عبادت کچھ کم تھی؟ نہیں تھی، سب سے بڑے عابد آپ ہی ہیں، لیکن نصیحت فرماتے تو اس انداز میں کہ سامنے والے کا دل نہیں ٹوٹتا تھا۔ سبحان اللہ، تو لہجے کو دیکھا جائے گا، عبادت کو نہیں۔ کسی آدمی کے نیک ہونے کی جو دلیل ہے صرف عبادت پہ دار و مدار نہیں، اس کا رہن سہن کیسا ہے، اس کے اخلاق، اس کے بول چال، اس کی گفتگو، تو یہ بہت اہمیت والا پہلو ہے۔ جی، تو حضور فرما رہے ہیں کہ جانور پہ بھی تم نرمی کرو، بولے مومن پہ سختی کرنا تو بہت دور کی بات ہے، کافر پر بھی سختی نہیں کی جاتی۔ جب جانوروں کے ساتھ نرمی کا حکم دے رہے ہیں تو آپ فرما رہے ہیں کہ نرمی کسی چیز میں نہیں رکھی جاتی مگر نرمی اس کو زینت بخشتی ہو۔ وَلَمْ يُنْزَعْ مِنْ شَيْءٍ، اور نرمی نہیں کھینچ لی جاتی کسی چیز سے مگر اللہ شانہ، وہ چیز جس میں سختی آ جاتی ہے، نرمی کھینچ لی جاتی، وہ عیبدار ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
حدیث نمبر 368 عن عائشة رضی اللہ عنہ قالت جاء بلال إلى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال ماتت فلانہ واستراحت فغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال انما يستريح من غفر له. حدیث نمبر 368 ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی کہ حضرت بلال آئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں. بس انہوں نے کہا کہ فلاں عورت مر گئی. واستراحت اور سکون پالی یعنی آرام پالی چھٹکارا پالی. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہو گئے غضبناک ہوئے اور فرمائے کہ وہی شخص آرام پاتا ہے جس کی مغفرت ہو جائے. مر گئے بھائی ختم ہو گیا ٹینشن ان کو دنیا سے ایک چھٹکارا پالی بول گئے جیسا بولتے ہیں. کب بول سکتے ہیں جب کہ اس کی مغفرت ہو تو آرام پائے نہیں تو وہاں پہ بھی جا کے تکلیف میں ہو. معاشرہ عرف عام میں کیا ہے بھائی کوئی آدمی کوئی پریشانیوں میں ہے یا کچھ دنیا سے چھٹکارا پا لیا انتقال ہو گیا ارے تکلیف سے بچ گئے بھائی ان کی. دنیا والے سمجھ رہے ہیں کہ بچ گئے بول. کب آرام پائیں گا ان حضور فرمانے کہ اگر آخرت میں اس کی خبر میں اگر مغفرت ہوگی تو وہاں پہ اس کے لیے سکون ہے تو وہاں پر بھی اس کے لیے پریشانی ہو. اللہ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ راحت کا تعلق اخروی کامیابی اور نجات سے ہو رہا ہے. بے شک. حدیث نمبر 369 عن عائشة رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتمر عمرتین فی ذی القعدہ وعمرہ فی شوال. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام عمرہ فرمائے 2 عمرے کیے برے ذی القعدہ میں اور شوال میں 1 عمرہ کی. حدیث نمبر 370 عن عائشة رضی اللہ عنہ قالت رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو صائم يترصد غروب الشمس بتمرة فلما توارت القاها في فيه. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتی ہیں کہ میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھی جبکہ آپ روزے کی حالت میں تھے. یہ درصد آپ انتظار کر رہے تھے سورج کے ڈوبنے کا. بتمرہ ایک کھجور لے کر آپ پر جب سورج ڈوب گیا چھپ گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھجور منہ میں ڈال لیے. تو کھجور سے افطار کرنا یہ بھی حضور کی سنت حدیث سے ثابت. غروب شمس سورج ڈوب گیا بس افطار کا وقت ہو گیا. جیسا لوگ ٹائم وغیرہ بڑھا دے 3 منٹ بڑھا رہے کوئی 4 منٹ بڑھا رہے. سورج کو دیکھو بس سورج ڈوب گیا ختم روزہ ختم ہو گیا کمپلیٹ ہوگا روزہ اب افطار کر لینا چاہیے. جی. حدیث نمبر 3 اور حدیث افطار کا آغاز یعنی کھجور سے کرنا یہ سنت ہے. کئی فروٹس رکھے ہوئے بھائی کسی دے بھی کر سکتے ہیں اب جائے تھے لیکن افضل یہ ہے سنت یہ ہے کہ کھجور پہلے کھائیں. حدیث نمبر 371 عن عائشة رضی اللہ عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان يحرم یطیب بطیب ثم یخرج علی الناس. اذا اراد ان يحرم یطیب ثم یخرج علی الناس. حدیث نمبر 371 ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آپ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب احرام باندھنے کا ارادہ کرتے تو اب آپ خوشبو لگاتے تھے پھر لوگوں کے پاس آپ آتے تھے. تطیبا اذا اراد ان یحرم یعنی احرام پہننے کے بعد احرام باندھنے کے بعد اتنا نہیں لگا سکتے پہلے لگا لے سکتے. پہلے لگا لے سکتے بعد میں نہ لگا سکتے. احرام باندھنے کا نہیں لگا سکتے خوشبو استعمال نہیں کر سکتے. حدیث نمبر 372 عن عائشة رضی اللہ عنہ قالت ما عود اللہ عبدا من نفسه عبادہ ثم ترکا الا وجد علیہ. ما عود اللہ عبد من نفسه عبادة ثم ترکها الا وجد علیہ او عتب علیہ. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آپ فرماتی ہے کہ کوئی بندہ اللہ کو عادت نہیں ڈال دیا اپنی جانب سے کسی عبادت کی یعنی کوئی عبادت کی عادت نہیں بنا لیا کوئی بندہ اللہ کے لیے ثم ترکا پھر وہ اس کو چھوڑ دیا مگر اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا. کوئی معمول بنا لیا سمجھو نیک کام کا پھر چھوڑ دیے تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. اللہ اکبر.
اس سے مراد یہ ہے کہ لازم کر لینا بھی. لازم کا مطلب یہ کہ کوئی عہد کر لیا تھا، وعدہ کر لیا تھا اللہ سے کہ کنٹینیو، کوئی مثال کے طور پہ 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کا عہد کر لیا، اپنے اوپر لازم کر لیا، چند دن کر کے چھوڑ دیا تو ناراضگی کا باعث. کوئی شخص کر رہا تھا، بھی متعین نہیں کیا کہ روزانہ کروں گا ہی، بلکہ 5 وقتہ نماز پڑھتے ہوئے ڈیلی 2 رکعت نفل نماز بھی پڑھ رہا ہے اضافہ، لیکن یہ عہد نہیں کیا کہ روزانہ پڑھوں گا میں، بلکہ اچھا تو ایسا شخص چھوڑ دیا تو وہ ناراضگی کی بات نہیں. لیکن کوئی چیز اپنے اوپر لازم کر لے کے اگر چھوڑ دیں گے، یہ مراد ہے. جی. حدیث نمبر 373 عن عائشة رضی اللہ عنہ قالت كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقرأ وهو قاعد فإذا أراد أن يركع قام بقدر ما يقرأ إنسان 40 آية. حدیث نمبر 373 ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت فرماتے تھے، پڑھتے تھے جبکہ آپ بیٹھتے تھے، بیٹھ کر پڑھتے تھے، نفل نماز میں پڑھے. بس جب آپ رکوع کا ارادہ کرتے تو آپ ٹھہر جاتے تھے اتنی مقدار میں جس میں ایک انسان 40 آیتیں پڑھتا ہے. یعنی ٹھہر کر بھی پڑھتے تھے برائے رکوع سے پہلے. تو اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ بھائی نفل نماز بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے. یہ 40 آیتوں کی مقدار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرا کرتے تھے، وہ بات سمجھ میں نہیں آئی. ٹھہرا کرتے تھے بلکہ نہیں ہے، یہ نفل نماز کے متعلق بتا رہے ہیں کہ نفل نماز حضور علیہ الصلوۃ والسلام طویل پڑھتے تھے. کبھی اگر پیروں میں تکلیف ہے تو آپ بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے، بیٹھ کر قرآن پڑھتے تھے نماز. جب رکوع کا ارادہ ہوتا تو آپ ٹھہر کے اور 40 آیتیں پڑھتے تھے، اتنی مقدار ٹھہرتے تھے، پھر رکوع میں جاتے تھے تاکہ ٹھہر کر بھی پڑھنے کا ثواب ملے. مطلب دونوں صورتیں جائز ہیں. مکمل بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں یا تھوڑی دیر بیٹھ کے پڑھے، اس کا ٹھہر کے پڑھ کے پھر رکوع میں جا سکتے ہیں. ایسا بھی اچھا، ویسا بھی کر سکتے ہیں. نفل نماز میں اختیار ہے وہ. جی جی. اور نفل نماز میں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ کوئی شخص ٹھہرنے کی استطاعت رکھنے کے باوجود بھی اگر بیٹھ کر پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکتا، جائز ہے. فرض نماز ایسا نہیں کر سکتا ہوں، ٹھہرنے کی استطاعت ہے، طاقت ہے تو اب بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا ہوں، ادا نہیں ہوں گی. ہاں بیمار ہیں، ٹھہر ہی نہیں سکتا تو فرض نماز بھی بیٹھ کے پڑھیں گا، جائز ہے، اجازت. اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نوافل میں قرآن کی تلاوت زیادہ کرنی چاہیے. بعض لوگ رکوع اور سجدوں کو بہت زیادہ طویل کر دیتے لیکن قرات کم کرتے ہیں، ایسا نہیں ہونا نفل نماز میں. تو اس حدیث سے یعنی شبینے وغیرہ ہیں بیٹھ کے پڑھنا، اس کی اجازت مل جاتی ہے، نوافل میں آتے ہو بھی. جی. حدیث نمبر 374 عن عائشة رضی اللہ عنہ قالت 5 لم يكن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يدعهن في سفر ولا حضر: المرآة والمكحلة والمشط والمدر والسواك. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جس کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نہ سفر میں چھوڑتے تھے نہ حضر میں، یعنی اپنے ساتھ رکھتے تھے ہم سے. المرآت آئینہ اور سرمے دانی، والمشط اور کنگھی، والسواک اور مسواک.